بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ آیت پڑھو۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے۔ اس آیت میں دنیا آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ صرف نصیب والے ہی یہ آیت پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی آیت پڑھنے کا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت میں دنیا آخرت کے خزانے چھپے ہیں۔ خوش نصیب لوگ یہ آیت پڑھ پاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو عزت، دولت، صحت، کامیابی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، وہ بندے جو ہر وقت یہ آیت پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں ہر وقت ذکر، اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کے وظائف کیے جاتے ہیں، اس گھر نحوستیں، پریشانیاں، فقر، فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی میں سکون، آرام، محبت، عزت، کامیابی، رزق کی تلاش میں ہے۔ انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اتنی دوڑ دھوپ کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، گھر میں برکت محسوس نہیں ہوتی، اور دل کے اندر ایک اجنائی سی بے چینی رہتی ہے۔ کبھی دل روتا ہے، کبھی گھر کی دیواریں اجنبی لگتی ہے، کبھی لگتا ہے جیسے حالات نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی، ہر اندھیرے کے ساتھ روشنی اتاری، ہر پریشانی کے ساتھ حل بھی دیا، ہر مصیبت کے ساتھ ایک ایسی چابی عطا فرمائی جو تقدیر کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم، بے مثال، نورانی آیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر موقع پر، ہر حالت میں پڑھتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جو صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ ایمان کا مرکز ہے، یقین کی دولت ہے، اللہ کی طرف سے بندے کے دل پر رکھا ہوا نور ہے، اور ان لوگوں کی پہچان ہے جو اللہ کے خاص محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ یہ آیت ہے جس کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں، جو اسے مسلسل پڑھ لیتا ہے وہ شخص اپنے رب کی ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے، دنیا کی طاقتیں تو کیا، خود شیطان بھی اس کے قریب آنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ کائنات کے ہر چیز میں اللہ نے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ کہیں شفا ہے، کہیں رزق ہے، کہیں سکون ہے، کہیں نجات ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسے ہیں جن میں دنیا آخرت کے قیمتی خزانے، بے شمار راز، لامحدود رحمتیں، دل کو بدلنے والی تاثیر اور نصیب جگہ دینے والی برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہ آیت ان خاص آیات میں سے ایک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ آیت آخر ہے کون سی؟ لیکن یہ سمجھ لیجئے یہ آیت صرف ان لوگوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہے جنہیں اللہ خود اپنے طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ آیت انہی زبانوں پر جاری ہوتی ہے جنہیں اللہ اپنی رحمت کا خزانہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ دل کا نور، گھر کی برکت، روح کی پاکیزگی، زندگی کی آسانی، رب کی قربت، فرشتوں کی حفاظت، شیطان سے بچاؤ، دعاؤں کی قبولیت، سب کچھ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے سمود دیا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ کم محنت کے باوجود بہت سکون میں ہوتے ہیں، ان کا گھر خوشیوں سے بھرا رہتا ہے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، ان کی بات میں اثر ہوتا ہے، ان کے پاس رزق بھی آتا ہے، عزت بھی، ان کے فیصلے درست ہوتے ہیں، ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے آخر ان لوگوں میں ایسے کیا بات ہے؟ تو ذرا راز یہی ہے، وہ لوگ قرآن کی ان خاص آیات سے اپنا رشتہ جوڑے رکھے تھے، خاص کر وہ آیت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کی خاص بات یہ ہے، یہ نہ صرف مشکلوں کو ختم کرتی ہے بلکہ مشکلیں آنے ہی نہیں دیتی۔ یہ آیت دل کی گھٹن کو ختم کر کے روح میں سکون اتارتی ہے۔ یہ آیت انسان کے دل پر ایسا نوری
قفل لگا دیتی ہے۔ وہ وسوسے سے ڈر، خوف، بے چینی، پریشانی انسان سے میلوں دور بھاگ جاتی ہے۔ اس آیت کی برکت سے انسان کی تقدیر میں روشنی اتر آتی ہے۔ اللہ غیب سے مدد نازل کرتا ہے، فرشتوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، اور بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو۔ بزرگ کہتے ہیں جو بندہ سچے دل سے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اس کے دل میں ایسی روشنی اترتی ہے جو اس کے فیصلوں کو درست سمیٹ میں لے جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایسے خم پیش کھلتے ہیں جن کا اسے خود بھی کبھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ راستے کھلتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے بند رہتے ہیں۔ وہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کو بار بار دیکھتا ہے، حیران ہونے والی مدد، ایسی مدد جو انسان کے عقل سے بھی آگے ہوتی ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور یقین کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے خزانہ بنتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنا تعارف رکھا ہے، اپنی قدرت کا اعلان رکھا ہے، اپنے اختیار کی شان رکھی ہے، اپنے علم کی گہرائی رکھی ہے، اپنی محبت کا پیغام رکھا ہے، اور بندے کے لیے نجات کا وعدہ رکھا ہے۔ اس آیت میں دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی۔ اس آیت میں رزق ہے، حفاظت ہے، غم کا علاج ہے، حسد جادو سے بچاؤ ہے، بیماری میں شفا ہے، گھر میں سکون ہے، اولاد کی بہتری ہے، دشمن کے شر سے حفاظت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت ہے۔ محترم ناظرین، بلا شبہ یہ آیت پلٹ کر انسان کو وہی دیتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اگر دل سکون چاہے تو سکون دیتی ہے، اگر دل رزق چاہے تو رزق دیتی ہے، اگر دل بھولا ہوا چین چاہے تو چین دیتی ہے، اگر زندگی میں کوئی گمشدہ نعمت ہو تو یہ آیت اسے واپس دلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس آیت کی برکت سے دل مضبوط ہوتا ہے، قدم جم جاتے ہیں، اور انسان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے جس میں رب کی رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز آیت صرف نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اسے پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ آیت اللہ کے خصوصی بندے پڑھتے ہیں، وہ بندے جنہیں اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اور اگر یہ آیت کسی شخص کی زبان پر جاری ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ نے اس کے نصیب کو جگا دیا، اس کے دل کو صاف کر دیا، اور اس پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی نورانی عظیم بے مثال آیت کا راز بتائیں گے، وہ آیت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے، وہ آیت جس میں دنیا آخرت کا خزانہ چھپا ہے، وہ آیت جو صرف قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، اور وہ آیت جو اپنی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے فضیلت کے حوالے سے بہت سے حدیثیں بیان کی گئی، جن میں اس کو قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے۔ اس کی فضیلتوں میں شیطان سے حفاظت، جنت میں داخلے کا ذریعہ، اور گھر کی حفاظت شامل ہے۔ یہ آیت اللہ کی عظمت، قدرت، توحید کا بیان ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 255ویں آیت میں ہے۔ اسے اکثر عرش کے آیت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پوری کائنات پر اللہ کی حاکمیت، کنٹرول کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ آیت بذات خود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عظمت کا اثبات ہے، اس بات پر زور دیتی ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سب وجود کا پالنے والا ہے، نہ اسے غنودت آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے، ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ سب سے بلند عظیم ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے طاقتور آیت میں سے ایک کے طور پر وسیع پیمانے پر پہنچانی جاتی ہے۔
یہ اللہ کے لامحدود اختیار، طاقت، رحمت کو صرف چند سطروں میں سمیٹتا ہے، جو اسے سمجھ کر پڑھنے والوں کو خوف سکون کا احساس فراہم کرتا ہے۔ نقصان اور برائی سے حفاظت۔ آیت الکرسی کے سب سے زیادہ معروف فوائد میں سے ایک یہ ہے، یہ نقصان سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق اس آیت کی تلاوت سے شیطان، نظر بد، دیگر خطرات سے خدا کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی حائل نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کو روزانہ کی عادت بنانے کے لیے صرف یہ حدیث کافی ہے۔ اس زندگی اور آخرت دونوں میں اللہ کی مسلسل حفاظت میں رہنے کا تصور کریں۔ پریشانی کے وقت میں سکون کا ذریعہ۔ زندگی چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے اور بعض اوقات یہ زبردست محسوس کر سکتی ہے۔ جب آپ تناؤ، فکر مند ہو تو آیت الکرسی کی طرف رجوع کرنے سے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ آیت ہمیں اللہ کے لامحدود طاقتوں کی یاد دلاتی ہے اور کہ وہ تمام حالات پر قابو رکھتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے ہم اللہ پر اپنے بھروسے کی تصدیق کرتے ہیں، ہمیں سکون، راحت محسوس کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ روحانی طاقت اور اللہ سے تعلق۔ آیت الکرسی کی باقاعدگی سے تلاوت اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ جب آپ ان الفاظ کو دہراتے ہیں تو آپ تسلیم کرتے ہیں اللہ آپ کا محافظ اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ یہ روحانی تعلق آپ کے ایمان کو پروان چڑھانے میں مدد کرتا ہے، آپ کو یاد دلاتا ہے چاہے آپ کو کتنے ہی مشکلات کا سامنا ہو، اللہ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آپ کی زندگی میں برکتوں میں اضافہ۔ آیت الکرسی کو اپنے روزہ مرہ کے معاملات میں شامل کرنے سے برکتوں میں اضافے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خواہ آپ اسے صبح کے وقت پڑھیں، سونے سے پہلے یا اپنی نماز کے بعد، اس آیت کی برکات حفاظت سے باہر ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، چاہے آپ کے خاندان، صحت، دولت یا کام ہو۔ جب آیت الکرسی کے فوائد کھولنے کی بات آتی ہے تو مستقل مزاجی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں چند آسان طریقے ہیں جن سے آپ اس طاقتور آیت کو اپنے روزہ مرہ کی زندگی میں ضم کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی۔ اس میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں لیکن انعامات بہت زیادہ ہیں۔ ہر 5 نمازوں کے بعد یہ عادت بنا لیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا اس بات کو یقینی بناتا ہے آپ رات بھر محفوظ رہیں۔ دن کو ختم کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے آرام کرنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ مشکل وقت میں جب بھی آپ تناؤ یا پریشانی محسوس کریں تو ایک لمحہ نکال کر آیت الکرسی پڑھیں۔ الفاظ کو اللہ کے کنٹرول کی یاد دہانی کے طور پر کام کرنے دیں، انہیں آپ کے دل میں سکون لانے دیں۔ جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے گا شام تک شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر شام کو پڑھ لے گا صبح تک شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، میرا کھجوروں کا ایک کلیان تھا، میں دیکھتا تھا روزانہ اس میں سے کچھ کھجور کم ہو جاتے۔ چنانچہ ایک رات میں اس کو نگران کرنے لگا، دیکھا تو ایک شخص نوجوان لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ میں نے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو انسان ہے کہ جن؟ اس نے جواب دیا میں جن ہوں۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھلاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھلایا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ جیسا ہے، اس پر کتے جیسے بال ہیں۔ میں نے سوال کیا کیا جنوں کی خلت ایسی ہی ہے؟ اس نے ہاں کہہ کر جواب دیا۔ کہا کہ تمام جن جانتے ہیں ان میں مجھ سے طاقتور کوئی شخص نہیں ہے، لیکن تمہارے سامنے میں مجبور ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے معلوم ہوا تم صدقہ خیرات پسند کرتے ہو، میں نے چاہا میں بھی اس سے محروم نہ رہوں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا وہ کیا چیز ہے جو تم لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے؟ اس نے کہا کیا تم آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو پڑھتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں یہ آیت یاد ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا ضرور یاد ہے۔
اس جن نے کہا اس آیت کو اگر صبح پڑھ لو گے شام تک ہم سے محفوظ رہو گے، جب شام کو پڑھ لو گے صبح تک ہمارے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا صبح کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق قبیس نے سچ کہا ہے، روزانہ آیت الکرسی کا ورد کرنا محض ایک روحانی عمل سے زیادہ ہے، یہ تحفظ، راحت، بے پناہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اسے اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا کر آپ نہ صرف اللہ کے قریب ہو رہے ہیں بلکہ اپنے روز مرہ کے معاملات میں اس کے مسلسل حفاظت کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ اس طاقتور آیت کو اللہ کی عظمت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرنے دیں اور یہ آپ کے لیے امن سلامتی لائے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت میں دنیا آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ آپ بھی اس آیت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کا آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئی نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے ہے کہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت زمین آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتا ہے۔ وہ تو بہت بلند بڑا ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، یہی وہ مبارک آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس کے دل میں نور اترتا ہے، جس کی زندگی مشکلات سے نکل کر آسائش رحمت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کو اپنا معمول بنایا اس میں یقیناً امت محمدیہ کے لیے بھی بے شمار راز برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ بھی اسے اپنے دل کا وظیفہ بنا لیں۔ صبح شام، خوشی غم، ہر حالت میں اسے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ایسی برکتیں ملے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دلی حاجتیں پوری ہوں گی، راستے کھلیں گے اور اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزتوں سے نواز دے گا۔ اللہ ہمیں اس آیت کی حقیقت سمجھنے، دل سے پڑھنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنی رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔